امریکی صدر کے روس یوکرین جنگ پر گفتگو کے دوران پاکستان پر الزامات۔ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام بے ترتیب ہے، جو بائیڈن کا الزام۔ امریکی صدر کے الزامات۔ وزارت خارجہ میں ہنگامی اجلاس۔ ورچوئل میٹنگ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور دیگر حکام کی شرکت۔ جو بائیڈن کے حالیہ بیان کا تفصیلی جائزہ۔ مشاورت کے بعد سرکاری رد عمل دیا جائے گا۔ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے۔ بین الاقوامی ایجنسیاں پاکستان کے جوہری پروگرام کو کئی مرتبہ محفوظ قرار دے چکی ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں۔ بائیڈن نے صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا رد عمل۔ پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ 27 ارب ڈالر کے نان پیرس کلب قرضوں کو ری شیڈول کروانے کی کوشش کروائیں گے۔ ورلڈ بینک IMF حکام سے ملاقاتیں مثبت رہیں۔ سیلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر فصلیں متاثر ہوئیں۔ آئندہ سال گندم درآمد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ ضمنی الیکشن کا میدان۔ اکھاڑے میں اترنے کو تیار سیاسی پہلوان۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب کے 3 حلقوں میں کل ووٹنگ۔ عمران خان نیشنل اسمبلی کی 7 نشستوں پر امیدوار۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور یوسف رضا گیلانی کا بیٹا آمنے سامنے۔ کوئی قانون شکنی کرے تو ضرور قانون کے مطابق مقدمہ چلائیں اور ثابت ہونے پر سزا دیں۔ اگر ہمارا ریاست نظام ایک سینئر سینیٹر کو غیر قانونی تشدد سے نہیں بچا سکتا تو 22 کروڑ عوام کو انصاف اور تحفظ کیسے فراہم کرے گا؟ اسد عمر کا ٹویٹ۔ مقبوضہ کشمیر ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی تنازع۔ مقبوضہ وادی کے ڈھانچے کی تبدیلی کے غیر قانونی بھارتی اقدامات کا نوٹس لیا جائے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہ دینا افسوسناک ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اقوام متحدہ کو خط۔ ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول۔ کراچی میں ایک اور شخص جاں بحق۔ سندھ میں مہلک وائرس سے اب تک 50 افراد زندگی کی بازی ہار چکے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ تعداد 14 ہو گئی۔ صوبے میں مزید 382 کیسز رپورٹ۔ بلوچستان میں 75 کیسز رپورٹ ہوئے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کمی۔ امریکی خام تیل کے نرخ کم ہو کر $85 فی بیرل پر آ گئے۔ برطانوی خام تیل بھی 3% سستا، $92 فی بیرل پر آ گیا۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں 4.5% تک کمی۔